بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی مدد اور غم خواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہیں اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام خراب ہو سکتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو، نہار منہ تازہ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی سب سے بہترین چیز ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان جیسی خطرناک بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عقل مندوں کی طرح نظر میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کے زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو چہرے پر لیموں کا پانی لگا کر سو جاؤ، چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت ایک تو کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر دیا کرو کیونکہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ کیلے کا چھلکا اتار کر لمبائی میں چیرا لگا دیں اور اس میں چٹکی بھر رائی بھر دیں۔ اب باوضو ہو کر اس کیلے پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور کیلے کو کسی صاف برتن میں ململ کے کپڑے سے ڈھانپ کر رات کو اوس شبنم میں رکھ دیں کھلی چھت پر۔ صبح نہار منہ اس کیلے کو کھا لیں۔ اس طرح 3 دن کھانے ہیں، چوتھے دن جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ یرقان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے، ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ یہ معجزہ خدا کی شان ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو، آلو کچا چبا کر اوپر سے پانی پی لیں، پورے آرام آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ چاکلیٹ کھا لی جائے تو یہ گلے میں خراش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کا استعمال کرنے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ اگر کسی کے سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو تو وہ چنبیلی کا تیل استعمال کرے۔ چنبیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے
سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اگر معدے کی کمزوری کا سامنا ہو تو ساگودانہ کا استعمال ضرور کریں۔ یہ معدے کو صحت مند رکھتا ہے اور نظام انہضام میں بہت مدد دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو آم کا اچار کھا لینے سے جلدی بھوک لگے گی اور پکے امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لینے سے کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ مچھلی کا سالن استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ ایک کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں گے تو ایک ہفتے میں موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شوگر کے مریض لوگ لہسن استعمال کریں کہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئے تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ رات کے وقت انار کھانے سے آپ کے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملے گی۔ گنے کا رس دن میں 3 بار پینے سے ہی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم رہے گی۔ اگر دہی نہار منہ مصری ملا کر کھائیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو 7 بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر چبا لیں، آواز درست ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، اور جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور دودھ کو جلیبی کے ساتھ کھانے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور پٹوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ معدے میں درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کریں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو نہانے کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بھنے چنوں میں صرف دیسی گھی ملا کر 2 دن کھا لیں، کانوں کی کمزوری دور، سننے کی طاقت لوٹ آئے گی، آنکھوں کی روشنی تیز، دھندلا پن ختم، بلڈ پریشر، شوگر اور جوڑوں کے درد میں حیرت انگیز فرق، جسم میں جوانی جیسی طاقت، سستی اور تھکن کا نام و نشان نہیں ہوگا اور 16 سال والی جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ کو چبایا کرو۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچتے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ کھایا کریں، بخار کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔
انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں زیادہ قطرے ارکے گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینے کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ منہ سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا، ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور
جب میں کمی کر رہا ہوں تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں ایک بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی ہو جاتی ہے۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا رس پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو ڈالیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کی ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہاں ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں۔ ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کینو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔